اچھا حضور، یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے جی ہاں ہر کوئی یوز کرتا ہے، تو کچھ تصویریں وائرل ہو گئی کہ شاید یہ حضور فیض عالم کی اصل قبر مبارک ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو اصل اوپر تربت مبارک ہے یہی اصل ہے کہ نیچے کوئی بیسمنٹ میں کچی قبر ہے، کچی ڈھیری. جی 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 ایسے ایسے، تو اس بارے سے ذرا کلیئر کر دیں. جی جب میں داتا صاحب اس اعزاز سے سرفراز ہوا خطیب کے، تو مجھ سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا، چونکہ میں اس بارے میں بالکل لا علم تھا، اور ایک اسکالر کی حیثیت سے بغیر ریسرچ کے کوئی بات اس کو ایکسیپٹ کرنا، ایگری کرنا یا انکار کرنا بہت صورت یہ تحقیق کے خلاف. تو میں نے اس کے اوپر اپنے طور پہ کچھ چیزوں پہ دیکھنا پالنا، کچھ پڑھنا، کچھ دیکھنا، کچھ ریسرچ کرنا شروع کر دیا. تو میں اس کے اوپر تیار تھا کہ میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک اسپیچ کروں گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن میں بس آپ کہہ لیں کہ موقع کے انتظار میں تھا. ٹھیک. تو 2020 میں ڈیورنگ دا کرونا پیریڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی، اور وہ میں نے جب دیکھی تو مجھے تھوڑا ہوا، میں نے کہا یار یہ اچھا موقع ہے اس کے اوپر. تو وہ میں نے اس کے اوپر جتنی چیزیں اپنی علم کے مطابق میں نے کلیکٹ کی ہوئی تھی، تو میں نے اس کے اوپر 2 جمعے جو ہیں وہ میں نے مستقل پڑھائے ہیں، اور وہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ زائرین جب تشریف لاتے ہیں انہیں داتا صاحب کا مزار جو نظر آتا ہے اوریجنل یہی ہے. ٹھیک. نیچے بیسمنٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بیسمنٹ نہیں ہے تو کوئی کچی قبر نہیں ہے، کوئی کچی ڈھیری نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کے اوپر شواہد بہت زیادہ ہیں. ٹھیک. شواہد میں سے ایک سب سے بڑی بات جو میرے لیے بڑی تسلی اور بڑے اطمینان کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو 2 خلفاء ہیں ان کی قبریں بھی وہاں ساتھ ہیں، اسی لیول پر ہیں. ٹھیک. حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے خلیفہ اول ہیں، پھر ان کے بیٹے شیخ لطفی ہیں، ان کے مزار جو آپ کے قدموں کی لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ بھی وہاں گراؤنڈ موجود ہیں. وہ ساری چیزیں زائرین چل کے دیکھ سکتے ہیں، انہیں پتہ چل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور فیض عالم جب تشریف لائے ہیں نا تو یہ ایک ٹبا اور ٹیلا تھا. ٹھیک. شہر سے باہر. ٹھیک. راوی کے کنارے. جی ہاں. اور چونکہ یہاں رہے تو یہاں ہی دفن کیے گئے، یہی مسجد بنائی. وقت کے ساتھ ساتھ مزار شریف یہیں رہا. جی. چونکہ اونچی جگہ تھی تو دائیں بائیں وہ ساری چیزیں، یہ کمپلیکس جتنا ہے وہ ڈگنگ کر کے کھدائی کر کے سمجھ آ گئی، وہ سارا بنا لیا گیا. اس کے بعد البتہ اس میں جو لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مزار شریف ہے اس کے بالکل سر مبارک کی طرف وہ نیچے چل کے جو ہے نا وہ 2 قبریں ہیں. ٹھیک. وہ اب مطلب ہے ہمارا جو ایڈمنسٹریشنز کے آفس ہیں ان میں سے گزرنے کے بعد انہیں دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک. ان میں ایک ہمارے سی ایس پی مطلب ہے گورنمنٹ ریٹائرڈ آفیسر ہیں بڑے، ان کی ہے، اور ان کے ساتھ ایک انگریز کی قبر ہے فاروق لینارڈ انگلستانی کی. ٹھیک. کہ جو مسلمان ہوئے پھر اجمیر شریف رہے پھر یہاں پہ دفن ہوئے، اور ان کا مزار شریف ہے. ٹھیک. بنیادی طور پہ جب یہ کمپلیکس بنایا گیا ہے نا، اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ جو ڈائریکٹر پروجیکٹ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کمپلیکس بنایا، جناب شبیر ملک صاحب، میں نے خود ان سے ملا ہوں. ٹھیک. اور یہ میں نے خود ان کی زبانی سنا ہے. ٹھیک. یعنی اس کا راوی کوئی اور نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اس پورے پروجیکٹ کو تعمیر کرنے والا. تو چونکہ سائڈوں سے کھدائی کر کے اور وہ پورا نقشے کے مطابق اس کو بنانا تھا، تو ان کا مزار چونکہ وہاں سے دستیاب ہوا تو اس وجہ سے ان کو نیچے کر دیا. لیکن وہ داتا صاحب کا جو مزار شریف ہے وہ الگ ہے، اور ان کے سرانے کی طرف یہ 2 مزارات ہیں. ٹھیک. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید لوگوں کو کسی زمانے میں عقیدت کے نام پہ، میں مطلب سلجھا ہوا اور اچھا لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ عقیدت کے نام پہ شاید لوگوں کو کچھ مس گائیڈ کیا گیا. کچھ لوگوں نے ماضی میں شاید کیا ہو کہ جناب آؤ جی ہم آپ کو داتا صاحب کی اصل قبر دکھاتے ہیں، ہم آپ کو کچی ڈیری. اور حضور یہ بد عقیدہ لوگوں کی سازش بھی ہوتی ہے. نہیں، بد عقیدہ لوگوں کی سے زیادہ شاید عقیدت مندوں کی ہو سکتی ہے. اس میں دنیاوی کوئی مفاد ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، وٹ ایور. لیکن یہ کہ شاید وہ پھر اوپر سے لا کے پورا چکر کاٹ کے وہ گھوم کے وہ جو پہلے نہیں آیا ہوا نا، اور رات کا ٹائم ہو، اندھیری رات ہو اور اس کو لائٹیں وغیرہ نہ ہوں، تو وہ اتنا اس کو گھومنے کے بعد وہ جو اس کی لوکیشن دربار شریف کی ہے اس کے بالکل اٹیچڈ یہ 2 مزارات ہیں. تو شاید عام آدمی کے لیے آج سے کچھ سال پہلے یہ فرق کرنا مشکل تھا. وہ یہی سمجھتا ہوگا اچھا یہ اوپر وہ ہے تو یہ نیچے پر ہوگی. لیکن اوریجنلی داتا صاحب کی وہ جو تصویر وائرل ہوئی تھی وہ پھر کس کی؟ وہ بنیادی طور پہ شاہی قلعے میں ایک بزرگ ہیں. ٹھیک.
شاہی قلعے میں ایک بزرگ ہیں، اور ان کے یعنی اگر ان کی تصویروں میں اس کے آپ در و دیوار دیکھیں نا، تو وہ شاہی قلعے کی جو طرز تعمیر ہے اس کے مطابق ہیں، وہ پورا شاہانہ مقبرہ بنا ہوا ہے. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ جی ہاں. تو ظاہر ہے وہ داتا صاحب کے لیے تو یہ ممکن نہیں. اور داتا صاحب جس ہستی کے درویش تھے، اور تاریخی طور پر یہ ملتا ہے کہ محمود غزنوی کے جو پوتا ہے جی ابراہیم بن مسعود بن محمود، جی اس نے بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ چبوترا اور یہ قائم کروایا، اور اس کے بعد پھر آنے والے زمانوں میں جو ہے وہ گنبد بنا، اور پھر اس کے ساتھ 12 در، یہ 9 در جو ہیں یہ بنے ہوئے اس کے. اور کافی عقیدت مند تو حضور آپ کو کہتے ہوں گے جب آپ اصل تربت مبارک پر جاتے ہوگے تو ہمارے لیے بھی دعا کر دیا جی کہہ دیتے ہیں، اور جہاں مجھ سے ممکن ہوتا ہے میں انہیں وہیں پہ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جو آپ جس پہ آپ جاتے ہیں نا وہی اصل ہے. ٹھیک، اللہ اور اسی عقیدت کے ساتھ جایا کریں. ایسی یعنی قطعاً ایک مائنر سی بھی کوئی ایسی گنجائش اس میں اس بات کی نہیں رہ جاتی. اور یہ زائرین کو، حضور فیض عالم سے محبت کرنے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جب داتا صاحب کے مزار پہ جا رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ وہ اصل مزار وہی ہے جس کے اوپر جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.